بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 22 جون 2020 ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں آج کی ویکیبلری. آج کی ویکیبلری کا پہلا ورڈ ہے ریپیٹریشن. ریپیٹریشن ناؤن ہے اور ریپیٹریشن کا مطلب ہے کسی امیگرنٹ کو یا تارک وطن کو واپس اس کے ملک بھیجنا، یا پھر کہیں پر کوئی منی انویسٹ کی ہوئی ہو اور اس کو دوبارہ واپس وطن بھیجنا. دا ریپیٹریشن آف امیگرینٹس. سنونیم اس کا ہوگا ریٹرن، اور وطن واپسی اس کو کہیں گے. سیکنڈ ورڈ ہے گریونس. گریونس ناؤن ہے اور گریونس کا مطلب ہے سم تھنگ دیٹ یو تھنک از انفیئر اینڈ دیٹ یو کمپلین اور پروٹیسٹ اباؤٹ. جیسے اگر کبھی آپ کے ساتھ کسی ٹیچر نے انفیئر بیہیو کیا ہو یا آپ نے کہیں فیوریٹزم ایکسپیرینس کیا ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا گریونس ہوگا آپ کے دل میں، یا آپ کو ایسی فیلنگ ہوگی. He had been nursing a grievance against his boss for months. سنونیم اس کا ہوگا grudge, resentment یا condemnation، اور اردو میں اس کو کہیں گے شکوہ یا شکایت ہونا. تھرڈ ورڈ ہے فیسٹر. فیسٹر ورب ہے اور فیسٹر کا مطلب ہے ٹو بیکم مچ ورس بیکاز یو ڈونٹ ڈیل ود دیم سکسیزفلی. کسی تھاٹ، کسی فیلنگ یا کسی زخم کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور اس کی وجہ سے وہ مزید خراب ہو جائے تو اس کو فیسٹر کہیں گے، یعنی کہ ورس ہو جانے کو. If you don't take the splinter out, it will fester. اگر پھانس چبھ جائے اور وہ نہ نکالی جائے تو زخم گہرا ہو جائے گا. سنونیم اس کا ہوگا انٹینسیفائی، اور اردو میں اس کو کہیں گے زخم میں ناسور پڑنا یا زخم کا ناسور بن جانا. فورتھ ورڈ ہے ایلینیشن. ایلینیشن کیا ہے؟ ایلین ہم کس کو کہتے ہیں؟ کسی فورن آبجیکٹ کو یا خلائی مخلوق کو کہتے ہیں. تو اسی طرح کوئی ایسی فیلنگ دیٹ یو ڈونٹ بلانگ ٹو اے پرٹیکولر گروپ، اس کو ایلینیشن ہونا کہیں گے. یہ سوشیولوجی میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ٹرمینالوجی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سینٹینس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. مینی امیگرینٹس سفر فرام اے سینس آف ایلینیشن، یعنی کہ جب امیگرینٹس کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کو ایلینیشن کا احساس ہوتا ہے. سنونیم اس کا ہوگا آئسولیشن. بیگانگی کا عمل یا حالت اس کو اردو میں کہیں گے. نیکسٹ ورڈ ہے ٹربلڈ واٹرز. ٹربلڈ واٹرز کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن یا ٹائم. He worked hard for his business to flourish, but it has been in troubled waters for 5 months. یہ پلورل ناؤن ہے اور اس کے ایڈیمز بھی ہیں، جیسے فش ان ٹربلڈ واٹرز. فش ان ٹربلڈ واٹرز کا ایڈیم کا لنک آپ کو یہاں پر مل جائے گا، یا پھر یو ول فائنڈ اٹ ان دا ڈسکرپشن، اور کامنٹس میں بھی پن کر دیں گے ہم تاکہ آپ کو مل جائے اس کا لنک. اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھ لیں. اس طرح آپ کا ایک ایڈیم بھی ساتھ پریپیئر ہو جائے گا. سنونیم اس کا ہوگا مینٹل پریشر. کسی ہائی پریشر والی سچویشن میں، کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہونا. ناموافق صورتحال کہیں گے اس کو اردو میں. سکستھ ورڈ ہے واچ ڈاگ. واچ ڈاگ ناؤن ہے. واچ ڈاگ کہتے ہیں کسی ایسی آرگنائزیشن کو یا ایسے شخص کو، گروپ آف پیپل کو، جن کا کام یہ ہو کہ وہ دوسری کمپنیز کو چیک کریں کہ وہ سب چیزیں لیگل طریقے سے کر رہی ہیں یا نہیں، یا کہیں پہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے. جیسے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں کچھ جو سب کو ایک طریقے سے اینالائز کرتی ہیں، اسکروٹنائز کرتی ہیں اور اوورسی کرتی ہیں کہ کہاں پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہیں. تو وہ واچ ڈاگز ہوتے ہیں. سینٹینس اس کا کیسے ہوگا؟ اے کنزیومر واچ ڈاگ، یا اسی طرح ہم کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس واچ ڈاگ. سنونیم اس کے ہوں گے کسٹوڈین یا پھر پروٹیکٹر. رکھوالا، فرد یا کمیٹی جو دوسروں کے حقوق، طرز عمل وغیرہ کا جائزہ لیتی رہے.
نیکسٹ ورڈ ہے کیٹیگوریکلی. کیٹیگوریکلی ایڈورب ہے. کیٹیگوریکلی کا مطلب ہے قطعاً یا حتمی طور پر، یعنی کہ ان اے ویری کلیئر اینڈ ڈیفینیٹ وے. فار ایگزامپل if someone asks me of my WhatsApp number and I deny categorically, the company categorically denied any wrongdoing. اسی طرح آپ جب کسی کو واضح دو ٹوک انداز میں کسی چیز کے لیے منع کر دیں تو آپ اس کو کیٹیگوریکلی منع کر رہے ہیں، دو ٹوک انداز میں. سنونیم اس کے ہوں گے آؤٹ رائٹ یا ڈیسائسولی. نیکسٹ ورڈ ہے میکلی. میکلی ایڈورب ہے. میک ایڈجیکٹو ہے. میک کا مطلب ہوگا کوائٹ یا وداؤٹ پروٹیسٹنگ، اور میکلی کا مطلب ہوگا ان اے وے دیٹ از کوائٹ اینڈ وچ از ڈن وداؤٹ پروٹیسٹنگ اور ایکسپریسنگ یور اون اوپینین. جیسے اگر آپ اپنے کسی سرونٹ کو، کسی سبارڈینیٹ کو کوئی آرڈر کریں اور وہ خاموشی سے بغیر کسی تردد کے فوراً سے اس کو مان لے. ہی میکلی ڈیڈ ایز ہی واز ٹولڈ. سنونیم اس کے ہوں گے پیشنٹ، شائع یا فوربیئرنگ. اردو میں اس کو کہیں گے عاجزانہ. نیکسٹ ورڈ ہے پیلٹ. پیلٹ ورب ہے اور پیلٹ کا مطلب ہے ٹو اٹیک somebody by throwing things at them. کسی کو ہٹ کرنا، چیزیں پھینک کر. جملے کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے اس کا. The children pelted him with snowballs. دوسرا مطلب پیلٹ کا ہوتا ہے ٹو فال ویری ہیویلی، جیسے رین فال ہے. تو دو میننگس ہوں گے اس کے. ایک تو یہ کہ پتھراؤ کی صورت میں کوئی چیز پھینکنا، اور دوسرا یہ کہ سم تھنگ وچ فالز ویری ہیویلی، تو اس کے لیے بھی یہ ورب استعمال ہوگا جیسے رین فال ہے. سنونیم اس کے ہوں گے شاور یا پھر بومبارڈ، اور اردو میں اس کو کہیں گے پتھراؤ کرنا. 10th ورڈ ہے اسٹگمیٹائزیشن. اسٹگمیٹائزیشن ناؤن ہے اور اسٹگمیٹائزیشن کا مطلب ہے ٹریٹ somebody that makes them feel that they are very bad or unimportant. جیسے کسی سوسائٹی میں کسی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ یا کمیونٹی کو ان امپورٹنٹ یا برے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. فار ایگزامپل ٹریٹمنٹ آف ٹرانسجینڈرز in our society. There is a need to combat the stigmatization of people with mental disorders. تو اس طرح کی کسی کمیونٹی کو جب ٹریٹ کیا جائے ان امپورٹنٹ طریقے سے، یا اس کو ایلینیٹ کیا جائے، مارجنلائزیشن ہو اور برا سمجھا جائے اور برا فیل بھی کروایا جائے، تو اس کو اسٹگمیٹائز کرنا کہیں گے. اینٹونیم اس کا ہوگا اپروول. یعنی کہ ایک طرف سے اسٹگمیٹائزیشن ہے، یعنی کہ سوسائٹی کسی کو قبول نہیں کر رہی ہے، کسی پرٹیکولر شخص یا کمیونٹی کو، اور تو اس کا انٹونم ہوگا اپروول، جہاں پہ قبول کر رہی ہے. رسوا کرنا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اردو میں. یہ تھی آج کی ویکیبلری. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز اور فیڈ بیک شو کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.